الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، ہدایت کی موضوع پر آج یہ ہماری 8ویں نشست ہے۔ سورۃ شورى میں ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے دین میں تمہارے لیے شریعت کو قرار دیا اور اس کی وصیت ہم نے نوح کو کی، رسول کو ہم نے وحی کیا، اور اس سے قبل ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی کہ میرے دین کو برقرار رکھنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس امر کے لیے منتخب کرتا ہے۔ عزیزان محترم، آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ میں نے ہر زاویہ سے کوشش کی ہے کہ ہدایت اور ہادی کیسے ہونے چاہیے۔ آج ایک مختصر آیت سے شروع کرتا ہوں، ہدایت کا موضوع، اور اس زاویے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں ہادی کون ہو سکتا ہے۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ ہم نے سب سے پہلے جو رات کو میں نے عرض کیا تھا، پہلی رات، کہ مسلمانوں کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے ختمی مرتبت کو نہیں سمجھا۔ اگر ختمی مرتبت کو سمجھتے تو آج یہ فساد نہ ہوتا کہ رسول کے بعد رسول کا وارث کس کو ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک نے قرآن میں محمد آل محمد کا فضائل محفوظ رکھا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی۔ عزیزان محترم، ہم نے براہ راست کوشش کی خدا تک پہنچنے کی، لیکن اللہ نے ہمیں خود منع کیا کہ براہ راست میرے تک آنے کی کوشش نہ کرنا۔ یعنی اللہ نے، اسی لیے میں نے رات عرض کیا تھا، میرے محترم سامعین، جہاں سے میری تقریر شروع ہوتی ہے، رات میں نے کہاں تقریر ختم کی تھی؟ تقریر میں نے یہاں تک ختم کی تھی کہ دنیا کہتی ہے کہ شیعہ کپڑے کو پوجتے ہیں، لکڑی کو پوجتے ہیں۔ میں نے رات مثال دی تھی جناب یوسف علیہ السلام کے کرتے کی، کہ کرتے کو نہ دیکھو، کپڑے کو نہ دیکھو، دیکھو کہ اس کی نسبت کس سے ہے، اس کی نسبت کس سے ہے۔ اور عزیزان محترم، جب جناب یوسف کے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی جناب یوسف کے بھائیوں کو، تو اب جناب یوسف کے بھائیوں نے جناب یعقوب کو کہا۔ سورۃ یوسف میں ارشاد ہوا، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، بابا ہم بڑے گنہگار ہیں، بابا ہم بڑے گنہگار ہیں، خدا کو کہیں کہ ہمارے گناہ بخشیں۔ بابا ہم بڑے گنہگار ہیں، خدا سے ہمارے گناہ بخشوا دیجئے، ہم بڑے گنہگار ہیں۔ سوال یہ پیدا تھا کہ یہ جناب یعقوب کے پاس کیوں آئے کہ ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے؟ ارے بھائی، خود مصلی پر بیٹھ جاتے، خود مصلی پر بیٹھ جاتے، اللہ اللہ کرتے تو اللہ ان کو بخشتا، لیکن نہیں، جناب یعقوب کے پاس آئے کہ آپ اللہ کو کہیں کہ ہمارے گناہ بخشیں۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جناب یعقوب خود اپنے بیٹوں کو کہتے
کہ یہ بدعت ہے. خدا کو کہیں کہ وہ گناہ بخشے، میں کیسے بخشواؤں؟ میں خود تم جیسا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو کیسے بخشوا سکتا ہوں؟ لیکن خدا کی قسم جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا بابا ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے، تو جناب یعقوب نے فوراً کہا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. بیٹو گھبراؤ نہیں، جلدی میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشوا دوں گا، جلدی میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کو بخشوا دوں گا. افسوس کی بات ہے کن کو بخشوا رہا ہے؟ جو اتنے گنہگار تھے، لیکن پھر بھی جناب یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخشوا دوں گا اپنے رب سے. ارے افسوس کی بات ہے جناب یوسف گنہگاروں کی شفا کروائیں تو وہ جائز ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ علی ہماری شفاعت کرے گا. لیکن ایک بات جناب یعقوب نے جو کہی وہ ہے غور طلب، کہ میں تو گناہ بخشواؤں گا، لیکن جس کا آپ نے گناہ کیا ہے اس کے پاس جاؤ. سارے بات کرو تو آگے چلوں. اور قبلہ جناب یوسف کے پاس آئے اور کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا. بھائی خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے. بھائی خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے. ان کننا لخاطئین، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بخش کر. وہاں جناب یعقوب کو کہا تھا تو خدا سے بخشوا دیجئے، یہاں خود جناب یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ مجرم آپ کے ہیں. بڑا نکتہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گناہ بخشیں، ہم تمہارے گنہگار ہیں، تمہارے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بخش دیجئے. اور اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے، ہمارے گناہ بخشیں ہمارے. ہو سکتا تھا کہ جناب یوسف کہتے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، لیکن یہ نہیں کہا. جب کہا کہ ہم تمہارے مجرم ہیں، ہم تمہارے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بخشیں، تو کہا قال اللہ تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے، جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا. جب میں نے معاف کیے ہیں تو اللہ بھی معاف کرے گا. اب کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اگر کوئی ہادی کا گنہگار ہے، کوئی موسوم کا گنہگار ہے، تو پہلے موسوم بخشے. اگر موسوم نہیں بخشتا تو خدا نہیں بخشے گا. اب جاؤ صحیح بخاری کو دیکھو کہ کون ہے موسوم کے مجرم. اگر موسوموں نے اس کو معاف کیا ہے تو ہم بھی کریں گے. ارے جب موسوم معاف نہیں کرتا تو ہم کیوں معاف کریں؟ سمجھ میں آئی بات یہاں تک کہ موسوم معاف کرے. جب تک موسوم معاف نہیں کرتا خدا معاف نہیں کرتا. موسوم معاف کرے، اگر موسوم معاف نہیں کرتا تو خدا معاف نہیں کرتا. یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے سورت انبیاء میں مسلسل آیتیں نازل کی. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون. اللہ نے کہا کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو میں نے ہر فضیلت ان کے نام پر لکھ دی ہے، ہر
فضیلت میں نے ان کے نام پر لکھ دی ہے. کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ میں نے ہر فضیلت ہر نیکی ان کے نام پر لکھ دی ہے اور جہنم سے ان کو دور رکھا جائے گا. دنیا میں ہم نے ان کو ہر رجت سے دور رکھا, قیامت میں ہم ان کو ہر عذاب سے دور رکھیں گے. اور جنت کے وہ مالک ہیں جو چاہے کریں, جنت کے وہ مالک ہیں جو چاہے کریں. اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لا یحزنہم الفزع الاکبر, اسی دن ان پر کوئی خوف نہ ہوگا, کوئی حزن نہ ہوگا. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ, ملائک ان کو لینے کے لیے آئیں گے کہ جب تک آپ نہیں چلیں گے قیامت نہ ہوگی. ملائک ان کو لینے کے لیے آئیں گے کہ چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہوتی, چلو تمہارے بغیر قیامت نہیں ہوتی. اور جب وہ میدان حشر میں آئیں گے تو ملائک ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی, آج دن کے مالک تم ہو. گھبرا گئے شاید, آج دن, اور جمع کا صیغہ ہے, آج دن کے مالک تم ہو. کنتم توعدون, اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا, اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اس دنیا میں جو میں کہوں گا وہ تم کرو گے اور قیامت میں جو تم کہو گے وہ میں کروں گا. سمجھ میں نہیں قبلہ, آگے لے کے چلتا ہوں. آج ہم بے وقوف نہیں, میں نے رات بھی عرض کیا تھا, ہم بے وقوف نہیں ہیں. ہم جو ان کے پیچھے لگے ہیں ہم بے وقوف نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد زندگی پر ہے. ہم مردہ کو نہیں مانتے, ہم مردہ کو نہیں مانتے. ہم ذکر کرتے ہیں تو زندہ کا ذکر کرتے ہیں, روتے ہیں تو زندہ کے لیے, نعرہ لگاتے ہیں تو زندہ کا. یہی سبب ہے عزیزان محترم کو سورت نمل میں ارشاد ہوا یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ. اللہ نے کہا جب اسرافیل پہلی سور پھونکے گا تو جن کو عقل نہیں سب کے سب فنا ہو جائیں گے الا من شاء اللہ, لیکن میری مشیت نہیں مرے گی, میری مشیت باقی, میری مشیت باقی. پہلی سور پھونکی, جو بے عقل تھے سارے مر گئے, لیکن اللہ نے کہا میری مشیت باقی. سورۃ زمر میں ارشاد ہوا وَنُفْخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب دوسری سور اسرافیل پھونکے گا تو سارے عقل والے بھی مر جائیں گے, اسرافیل بھی مر جائے گا, لیکن مشیت باقی, مشیت باقی, مشیت باقی. ارے بھائی کوئی تو خدا کی مشیت ہے, کوئی تو خدا کی مشیت ہے جو نہیں مرتی, کوئی تو ہے, کوئی تو ہے. ماننا پڑے گا کوئی خدا کی مشیت ہے. اور خدا کی قسم اللہ نے کسی کے لیے نہیں کہا, اگر کہا تو سورت دہر میں ان کو کہا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اے اہل بیت رسول تمہاری کوئی مشیت نہیں, تم کچھ نہیں چاہتے, وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں, وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں. ابھی میں سمجھا نہ سکا, چوتھی آیت پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے سورت الرحمن میں, کل من علیہا فان
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کل من علیہا، ہا مؤنث ہے، مؤنث کا ضمیر ہے جس کا مرجع ہے زمین۔ اللہ نے کہا زمین پر سب کچھ فنا ہو جائے گا لیکن بچے گا کون؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ بچے گا کون؟ کرم اللہ وجہ۔ بچے گا کون؟ کرم اللہ وجہ۔ بچے گا کون؟ کرم اللہ وجہ۔ اللہ کا عزت والا چہرہ بچے گا۔ اللہ کا عزت والا چہرہ بچے گا، کرم اللہ وجہ بچے گا، کرم اللہ وجہ بچے گا۔ ارے میں کیوں کہوں کہ کرم اللہ وجہ کون ہے؟ کل جمعے کا دن ہے، جاؤ مسلمان خطبہ پڑھیں گے، جب اور کے نام لیں گے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، جب علی کا نام لیں گے تو بے ساخت کرم اللہ وجہ کہیں گے۔ آج پتا چلا کہ سارے مردہ ہیں، علی زندہ۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم زندہ کو ماننے والے ہیں، ہم زندہ کو ماننے والے ہیں۔ یہی عزیزان محترم صحیح مسلم کے شارح نے لکھا، صحیح مسلم کے شارح نے لکھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ کیسے جنت میں جائیں گے؟ شیعہ تو اس وقت جنت میں جائیں جب علی جائے، کیونکہ جہاں امام وہاں مرید، جہاں امام وہاں معموم، جہاں مقتدا وہاں مقتدی۔ تو اس نے ایک عجیب جملہ لکھا شرح مسلم کے شارح نے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اگر علی کو جہنم میں بھیجے تو، یعنی اتنا متعصب کہ اللہ اگر علی کو جہنم میں بھیج دے تو شیعہ کیا کریں گے؟ اب نیچے لکھتا ہے، کہتا ہے میں مجبور ہوں، علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گا۔ اب خود لکھتا ہے کہ میں مجبور ہوں، علی جہاں بھی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی۔ اب اس کا دلیل دیتا ہے کہ جب مومن 300 مائل دور جہنم سے آن کے کھڑا ہوگا، جب مومن 300 مائل دور جہنم سے آن کے کھڑا ہوگا تو جہنم کی آواز آئے گی، جز جز یا مومن، جز جز یا مومن، فَإِنَّ النُّورَ قَطْفَى نَارِي۔ اے مومن جلدی کر گزر جا، اے مومن جلدی کر گزر جا، تمہارے نور نے میرے آنکھ کو بجھا دیا ہے۔ اے مومن جلدی کر گزر جا، اے مومن جلدی کر گزر جا، تمہارے نور نے میرے آنکھ کو بجھا دیا ہے۔ صحیح مسلم کا شارح کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، جب 300 مائل پر مومن آتا ہے تو جہنم جہنم میں نہیں رہتا، ارے جہاں علی امیر المومنین آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ ہے پوری توجہ میری گفتگو پر؟ عزیزان محترم میں کیا کروں، یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہیں، گھبرا نہ جانا، پوری کوشش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، اسی لیے ایک باقی 2 تقاریر رہ گئی ہیں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ اعراف کے، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ۔ یہ زمین اللہ کی ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے کہا جس بندے کو، جس عبد کو میں چاہتا ہوں اس کو وارث بناتا ہوں، وارث میں بناتا ہوں۔ زمین میری ہے۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ ٹائم لگ جائے تھوڑا سا تو گھبرانا نہیں۔ اللہ نے کہا زمین میری ہے
لیکن اپنے بندو میں سے، اپنے عبد میں سے جس کو میں چاہوں اس کو وارث بناتا ہوں۔ اب دنیا بتائے رسول سے زیادہ کوئی بڑا عبد ہے؟ پتا چلا کہ رسول تو وارث ہے زمین کا یا نہیں؟ گھبرا گئے شاید، ہے نا وارث۔ لیکن اللہ نے سورت انبیاء میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ بس میں نے زبور میں طے کر دیا ہے، میں نے زبور میں طے کر دیا ہے۔ کیا طے کر دیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، میں نے یہ طے کیا ہے کہ رسول کے بعد، ذکر کے بعد، رسول کے بعد ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے۔ میں نے بڑا جملہ کہا، شاید آپ کو سمجھا نہ سکا۔ پہلے رسول، رسول کے بعد صالح بندے، صالح بندے۔ ارے یہ کون ہے صالح بندے؟ تمہاری نظر میں نہیں آتا، کہتے روزانے ہو، لیکن سمجھ میں آئے تو مانو۔ پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے، اور نماز میں کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، میرا سلام ہو صالح بندوں پر، میرا سلام ہو صالح بندوں پر۔ خدا نے قرآن میں کہا کہ حالت گناہ میں کسی پر سلام نہ کرو، یعنی جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہو تو اسی پر سلام نہ کہو۔ اور خدا نے کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ کہیں فجر کی نماز ہے، کہیں ظہرین کی نماز ہے، کہیں مغربین کی نماز ہے، یعنی 24 گھنٹہ اس کائنات میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اور ہر ایک کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یعنی جن پر سلام تم بھیجتے ہو وہ ایسے تو پاک ہیں کہ 24 گھنٹہ انہیں کر بتانا کہ وہ بے عیب ہیں، وہ معصوم ہیں۔ تو بتاؤ وہ کون ہے؟ معلومات جس طرح رسول بے عیب ہے، صالح بندے بھی ایسے ہونے چاہیے جس طرح رسول معصوم ہے۔ اگر آپ کے پاس ہے کوئی تو بتاؤ، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے پاس آؤ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں، میں سمجھا نہیں سکا، میں سمجھا نہیں سکا۔ پھر آگے چلتا ہوں۔ یہ آیت یہاں تک ختم نہ ہوئی، آیت آگے چلی۔ قرآن حکیم کی یہی فصاحت اور بلاغت ہے کہ ایک آیت کا جواب اللہ دوسری آیت میں دیتا ہے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ اللہ نے کہا کہ اس آیت میں میرا عابدین کے لیے پیغام ہے۔ گھبرا گئے؟ اس آیت میں عابدین کے لیے میرا پیغام ہے۔ کون سا پیغام ہے؟ کون سا پیغام ہے؟ مسلسل آیتیں ہیں سورت انبیاء کی، مسلسل آیتیں ہیں۔ اس آیت میں عابدین کے لیے میرا پیغام ہے۔ کون سا پیغام ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرا پیغام یہ ہے کہ میرے حبیب میں نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت کر کے بھیجا۔ اب سار بات کرو گے تو پھر پڑھوں گا آگے۔ میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت ختم نہیں ہوئی، آگے چلی۔ قل انما
میرے حبیب کہہ دو قل انما یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. آپ اعلان کریں میری وحدانیت کا، آپ اعلان کریں میری وحدانیت کا، آپ اعلان کریں. ارے پورے قرآن میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان نہیں کیا. جب بھی کہا تو رسول کو قل هو اللہ احد. میرے حبیب آپ اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے، آپ اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے. شاید میں سمجھا نہیں سکتا. میرے حبیب آپ اعلان کریں کہ اللہ ایک ہے. فہل انتم مسلمون، اور میری زبان پر یقین کر کے مسلمان بنو گے. میری زبان پر کتنا بڑا جملہ اللہ نے کہا ہے. میرے حبیب ان کو کہا دو فہل انتم مسلمون، میری زبان پر یعنی رسول کی زبان پر یقین کر کے مسلمان بنو گے. ارے اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے رسول کی زبان پر یقین کا نام. اسلام ہے رسول کی زبان پر یقین کا نام. اگر رسول کی زبان پر یقین ہے تو مسلمان ہے، اور کہیں یقین نہیں تو سمجھنا ابھی مسلمان ہوا ہی نہیں، ابھی مسلمان ہوا ہی نہیں ہے. اسلام نام ہے رسول کی زبان پر یقین کا. جہاں جہاں اللہ اپنی وحدانیت کا اعلان کروا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے میرے حبیب آپ اعلان کریں، آپ اعلان کریں. یا اللہ تو خود اعلان کر. عرش پر ریڈیو اسٹیشن قائم ہو جائے، جبرائیل کو کہو کہ وہ اعلان کرے، آپ خود اعلان کریں. اللہ نے کہا نہیں، میری وحدانیت کا اعلان رسول کرے. تو تمہیں رسول سمجھ میں نہ آیا، تمہیں رسول سمجھ میں نہ آیا. ارے اللہ جب تک رسول کو وسیلہ نہیں بناتا تب تک اپنی وحدانیت کا اعلان نہیں کر سکتا. اللہ اگر رسول کو وسیلہ نہیں بناتا، اللہ اگر رسول کو وسیلہ نہیں بناتا تو اپنی وحدانیت کا اعلان نہیں کر سکتا. تو تم بغیر رسول کے خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ نعرہ حیدری، یہی الفاظ ہیں. عزیزان محترم، قرآن میں نے عرض کیا تھا پہلی رات کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے، 70 باطن ہے. قرآن کا ایک ظاہری ترجمہ کر لیا. گھبرا تو نہیں گئے؟ ظاہری ترجمہ تم نے قرآن کا کر لیا. ارے قرآن کا ایک ظاہر ہے، 70 باطن ہے. اب قرآن رسول عالمین کے لیے رحمت. اب دیکھو اللہ نے سمجھایا کس طرح ہے. خدا کی قسم اگر یہ میں مثال آپ کو سمجھا سکا تو سمجھوں گا کہ میں نے کامیاب اشرا پڑھا. یہ الفاظ ہیں سورت الفرقان کے. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اللہ نے کہا خدا وہ ہے جو پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے. خدا وہ ہے جو پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر خوشخبری دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے. اب میں دیکھوں کس قدر مجھے فالو کرتے ہو. خدا وہ ہے جو پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر خوشخبری دو کہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. جب ہوائیں خوشخبری دیتے ہیں تو پھر اپنی بارش، پھر اپنی رحمت برساتے ہیں. اللہ نے بارش کو رحمت کہا. سارے بولو تب آگے چلوں گا. سورج نکل کر آئے گا
توجہ چاہ رہا ہوں، سمجھا آپ نے میں نے کہاں بات کی؟ آج کے مسلمان کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں شیعہ کہ رسول سب سے پہلے تھا نہ تھا تو یہ تھا، تھا نہ تھا تو یہ تھا، میں کیا کروں؟ خود رسول نے کہا اول ما خلق اللہ، یہ مبتدا ہے، اول ما خلق اللہ یہ مبتدا ہے، نوری خبر ہے۔ رسول نے فرمایا جس کو اب تم مخلوق سمجھو گے میں اسی سے پہلے، جو مخلوق میں اسی سے پہلے، جو مخلوق میں اسی سے پہلے، جو مخلوق میں اسی سے پہلے، زمین مخلوق میں اسی سے پہلے، آسمان مخلوق میں اسی سے پہلے۔ اور عجیب جملہ قرآن نے کہا نِلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ نے کہا موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ رسول نے فرمایا میں حیات سے پہلے، میں موت سے پہلے، ارے مرے وہ جو موت کے بعد آئے۔ نعرہ حیدری، مرے وہ، یہ موت سے پہلے، یہ حیات سے پہلے۔ تو دنیا کہتی ہے یہ پہلے تھا تو بعد میں کیوں آیا؟ جب تھا پہلے تو بعد میں کیوں آیا؟ ابھی نہیں سمجھا کہ یہ ہے رحمت۔ اللہ نے کیا کہا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ خدا وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ خوشخبری دو، تاکہ ہمارے پیچھے رحمت آ رہی ہے، پیچھے رحمت آ رہی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ساری ہوائیں تھی، ساری ہوائیں تھی۔ ہر نبی آیا اپنی امت کے پاس کہ ہمارے پیچھے رسول آ رہا ہے، ہمارے پیچھے رسول آ رہا ہے۔ 1,24,000 نبی ہوائیں ہیں، رحمت رسول رحمت ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہوائیں ہیں، رسول رحمت ہے، رسول رحمت ہے۔ ارے بھائی رحمت ہے رسول، بارش بھی رحمت ہے، رسول بھی رحمت ہے، بارش بھی رحمت، رسول بھی رحمت۔ وہی بارش اگر پھولوں پر پڑ جائے تو خوشبو، وہی بارش گندگی پر پڑ جائے تو پہلے گندگی کا منہ بند تھا، جیسے ہی رحمت آئی تو منہ کھلا، بدبو ظاہر ہوئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم، پہلے بارش تو وہی رحمت ہے، جو پھولوں پر پڑی وہ بھی رحمت، جو گندگی پر پڑی وہ بھی رحمت۔ اب یہ تو ہر ایک کا ظرف ہے۔ نعرہ حیدری، اب یہ تو قبلہ ظرف ہے، ہر ایک کا ظرف ہے۔ پھولوں پر پڑی تو خوشبو آئی، کوئی سلمان بن گیا، کوئی ابو ذر بن گیا، کوئی عمار یاسر بن گیا، اور ان پر پڑی تو پہلے منہ بند تھا، اور جب پڑی تو پھر ہذیان کہا۔ ہاں پہلے منہ بند تھا۔ اس میں بارش کا قصور نہیں، رحمت کا قصور نہیں، قصور ان کی طینت کا ہے، قصور ان کے ظرف کا ہے۔ جیسا ظرف ویسا فائدہ ملا۔
یہی ہے، مجھے 4 حدیثیں پڑھنے دو ابن ماجہ سے جو سیاستہ میں شامل ہے، اور نہیں جو سیاستہ میں شامل ہے اس میں پہلی حدیث رسول کی، ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجت اصدق اوفا من ابی ذر شبہ عیسی ابن مریم۔ رسول نے فرمایا کہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو صادق نہیں پایا، کسی کو وفادار نہیں پایا۔ اور رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی زیارت کرنی ہو تو میرے ابو ذر کی زیارت کرو، اگر عیسیٰ کی زیارت کرنی ہو تو میرے ابو ذر کی زیارت کرو۔ ایک کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ افتعرف ذالک لہو، یا رسول اللہ آپ ابو ذر کو ایسا جانتے ہیں؟ فقال نعم، کہا ہاں، فعرفو، آپ بھی اس کو ایسے جانیں، گھبرا نہ جانا، میں دیکھوں گا کہ میری محنت جو ہے وہ کس طرح کامیاب ہوتی ہے۔ کس نے فرمایا؟ رسول نے ابو ذر کے لیے کہ میں نے زمین اور آسمان کے درمیان ابو ذر سے زیادہ کسی کو نہ صادق پایا نہ وفادار پایا، اور اگر کسی کو عیسیٰ دیکھنا ہو تو میرے ابو ذر کو دیکھے۔ پہلی حدیث۔ دوسری، السلمان منا اہل البیت، سلمان اہل بیت کا ہے، ہمارا ہے، سلمان اہل بیت کا ہے۔ یہاں کہتا کافی ہے؟ نہیں، من عرفہ کان مومنن، جس نے سلمان کو پہچانا وہ مومن ہے، ومن انکرہ کان کافرا، جس نے سلمان کو نہیں پہچانا وہ کافر ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا لطف آئے گا۔ جس نے سلمان کو پہچانا مومن، جس نے سلمان کو نہیں پہچانا وہ کافر۔ تیسری حدیث ابن ماجہ کی، یا عمار الحق معک، عمار حق آپ کے ساتھ ہے، تقتلک الفئۃ الباغیہ، آپ کو ایک باغی ٹولہ قتل کرے گا۔ 3 حدیث ہے، اور چوتھی جس کی راوی ام المومنین ہے، ما رأیت احدن برسول اللہ فی قیامها وقودها من فاطمہ بنت رسول اللہ۔ بی بی فرماتی ہے کہ کردار میں، گفتار میں، رفتار میں میں نے بطول سے زیادہ رسول کے مشابہ کسی نہیں دیکھا۔ کلما اذا کانت دخلت علی النبی، جب بھی آتی تھی، جب بھی آتی تھی، فقام الیہا، تو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، فقبلہا، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، واجلسہا علی مجلسہ، خود کھڑے ہو جاتے تھے اور بطول کو جگہ دیتے تھے۔ یہ 4 حدیثیں ہیں ابن ماجہ کی۔ کیا معنی، کیا مقصد؟ مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ جو حدیثیں ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ میرے دوستوں سارے پڑھے لکھے ہو، اسی لیے میں نے یہ بات چھیڑ دی ہے آج۔ 4 حدیثیں میں نے اسی لیے پڑھی ہے۔ اور مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ ابن ماجہ میں ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یاد رکھو رسول نے ابو ذر کی تعریف کر کے، عمار کی تعریف کر کے، سلمان کی تعریف کر کے، بطول کا استقبال کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ 4 علی کی امامت کی علامتیں ہیں، تو کتنے خاموش ہو گئے؟ یعنی دماغ میں بات بیٹھ جاتی، یہ 4 علی کی امامت کی علامتیں ہیں، یہ 4 علی کی امامت کی علامتیں ہیں۔ مسلمانوں، میں دنیا سے چلا جاؤں تو لڑنا نہیں، ابو ذر کو دیکھو، ابو ذر کو دیکھو کہ ابو ذر کس کی بیعت کر رہا ہے، کیونکہ یہ ابو ذر کی نہیں عیسیٰ کی بیعت ہے۔ نعرہ حیدری!
میں چلا جاؤں تو سلمان کو دیکھنا کہ سلمان کس کے پاس ہے, کس کے دروازے پر داڑھی سے جھاڑو دیتا ہے. ارے میں چلا جاؤں تو عمار کو دیکھنا کہ عمار کس کے پاس ہے, اور میں چلا جاؤں تو بطول کو دیکھنا کہ کس کی عزت کر رہی ہے, کس سے نفرت کر رہی ہے. بطول, سمجھ میں آئی بات یہاں تک عزیزان محترم؟ یہ 4 حدیثیں ہیں جو ابن ماجہ میں ہے. گھبرا تو نہیں گئے عزیزان محترم؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں. تو میں نے عرض کیا عزیزان محترم کہ رسول رحمت ہے, اور اللہ نے رسول کو مائے طاہر کہا. توجہ, بڑا جملہ کہنا چاہتا ہوں. رسول کو اللہ نے مائے طاہر, پاک پانی. رسول کا لقب ہے ابو طاہر, پانی کا باب, اور علی کا لقب ہے ابو تراب, مٹی کا باب. توجہ چاہ رہا ہوں, میرے قریب آ کر بات کرو میرے دوستو. زبان سے تھوڑا بات, زبان منہ کھولو تو بات کروں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رسول کا لقب کیا ہے؟ ابو طاہر, پانی کا باب, آسمانوں کا باب. کیونکہ اللہ نے رسول کو کہا لولاک لما خلقت الافلاک, میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے. کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو زمین اور آسمان نہ ہوتا. نہیں, آپ نہ ہوتے تو آسمان نہ ہوتے. میرے حبیب نور کے ہیں 2 حصے, آپ ہیں آسمانوں کے باپ, علی ہے زمین کا باپ. توجہ چاہ رہا ہوں, بڑا لطف آئے گا. رسول ہے آسمانوں کے باپ, علی ہے زمین کے باپ. اب دنیا کہتی ہے میرے دوستو رسول کیسے گیا معراج میں, جوتی سمیت کیسے گیا؟ بے وقوفا, آسمان رسول کی ملکیت ہے, آسمان رسول کا گھر ہے, وہ اس کا گھر ہے. جیسے چاہے ننگے پاؤں جائے یا جوتی سمیت جائے. اور زمین ہے علی کا گھر, چاہے ابو طالب کے گھر میں آئے چاہے کعبے میں آئے. نعرہ حیدری. اور سب کو رسول نے کہا سدو ابوابکم, سدو ابوابکم الا علی. سب کے سب دروازے بند کرو مسجد میں علی کے سوا, سب کے سب دروازے بند کرو. ارے کیوں دروازے بند کرا, علی کا کھلا کیوں رکھا؟ ارے علی زمین کا مالک ہے, علی زمین کا مالک ہے, جہاں سے چاہے جہاں سے آئے. اور سب کا دروازے بند کرے. مسلمان کے سر پر قرآن رکھو کہ ہے یا نہیں. ارے جن کے دروازے ہی بند ہیں ان کے دروازے پر ہم جائیں کیوں؟ جن کے دروازے کی بلا بند ہیں. جن کے دروازے ہی بند ہیں ان کے دروازے پر فائدہ کیا جانے کا؟ دروازہ ہی بند ہے تو ہم جائیں کیوں؟ یہی سبب ہے عزیزان محترم کہ رسول کا لقب ابو طاہر, آسمانوں کا باپ, پانی کا باپ, علی مٹی کا باپ. اب یہ میرے الفاظ ہیں جو ابھی میں کہنا چاہتا ہوں. میں نے عالم تصور میں سوچا یا اللہ ایسے ہونے چاہیے تھا کہ علی کا لقب ہونے چاہیے تھا ابو طاہر, آسمانوں کا باپ, پانی کا باپ, اور رسول کا لقب ہونا چاہیے تھا ابو تراب. یہ ابو تراب ہمارے کتابوں میں صحیح بخاری میں ہے, صحیح بخاری میں ہے کہ علی کا لقب ابو تراب ہے. یا اللہ ایسے ہونے چاہیے تھا کہ علی کا لقب ہونا چاہیے تھا ابو طاہر, پانی کا باپ, اور رسول کا لقب ہونے چاہیے تھا ابو تراب, مٹی کا باپ. تو کیا ہوتا؟ شاید اللہ جواب دے کہ عبد الحکیم اگر رسول کا لقب ابو تراب ہوتا
تو مسلمان تمہیں کہتے ارے بھائی ہم علی علی کیوں کریں, کھاتے تو رسول کا ہیں, علی کا تھوڑے کھاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ شاید ایسے کہتے کہ بھائی رسول ہے زمین کا باپ, تو ہم کھاتے تو رسول کا ہے, علی کا تھوڑے ہی کھاتے ہیں. اللہ نے کہا اسی لیے میں نے علی کا لقب رکھا ابو تراب, یہ مٹی کا باب ہے, جو پانی نکلتا ہے وہ علی کی ملکیت, جو پانی نکلتا ہے وہ علی کی ملکیت, جو کھاتے ہو وہ علی کی ملکیت, جس پر چلتے ہو وہ علی کی ملکیت, اور جس کو سجدہ کرتے ہو وہ علی کی ملکیت, جس کو سجدہ کرتے ہو علی کی ملکیت ہے. تو اللہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمانوں کھاتے بھی علی کا ہو, پیتے بھی علی کا ہو, چلتے بھی علی کی ملکیت پر ہو, سجدہ بھی علی کی ملکیت کو کرتے ہو, اور پھر بھی علی علی نہ کرو تو تم سے زیادہ نمک حرام کوئی ہے ہی نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور آج سائنس نے ترقی کی ہے اور ہمارے کچھ کہتے ہیں کہ علی کو شیعہ بڑھاتے ہیں. بھائی علی کی حد بتا, علی کی حد بتاؤ. یہاں تیل نکلتا ہے, یہاں سونا نکلتا ہے, اور اللہ نے خود قرآن میں کہا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں جس کا تم احسان نہیں کر سکتے. یعنی اللہ نے زمین پر اتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو کوئی اس کا احسان نہیں کر سکتا. زمین پر جب آج تک ہم نے تراب کو نہیں سمجھا تو ابو تراب کو کیا سمجھیں گے؟ جب آج تک ہم نے تراب کو نہیں سمجھا, اور اللہ کو غصہ کیوں آیا تھا؟ حالانکہ اللہ غصے سے پاک ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ 3 مصدریں ہیں, استفا, اجتبا, ارتضا. ارتضا چننا, مرضی کے لیے چننا. گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے نا میرے محترم. مرضی کے لیے چننا, مرضی کے لیے چننا. اور یہی سبب ہے میرے محترم سامعین کہ اللہ نے قرآن میں کہا سورۃ حامیم سجدہ میں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, ہم ان قریب تمہیں اس آفاق میں دنیا میں نشانیاں دکھائیں گے, اور تمہارے وجود میں بھی, تمہارے وجود میں بھی, تمہارے وجود میں جہاں جہاں آواز جا رہی ہے علماء کرام موجود ہیں. افسوس کی بات ہے کہ دیر سے پہنچے. 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں, ورنہ تقریر تو میں نے ختم کی تھی, لیکن علماء کرام کی موجودگی میں 2-3 جملے کہنا چاہتا ہوں کہ وجود میں بھی یہی سبب ہے کہ اللہ نے جب انسان کے لیے کہا تو ارشاد ہوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. مٹی, نطفہ, علقہ, مضغہ, ہڈیاں, گوشت, ثم انشأنا خلقا آخر, اور پھر اللہ نے دوسرے طریقے سے انسان کو پیدا کیا. یہاں روح کا ذکر نہیں,
یہاں روح کا ذکر نہیں، بوتے کا ذکر ہے۔ ایک جملہ کہہ دوں، اللہ کا، یعنی یہ ظرف ہے، یہ ظرف ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو کہ روح امر ربی ہے۔ روح امر، اب دو ملے آپس میں، ہر چیز کو ظرف کی ضرورت ہے، روح مظروف ہے۔ زبان سے باتیں کرو تو آگے چلے۔ روح مظروف ہے، جسم ظرف ہے، دونوں۔ میرے دوستو، اللہ کا تعلق روح سے ہوتا ہے کہ روح رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی روح کو غیرت آ جائے اور مجھے سجدہ کرے، یعنی روح مظروف ہے، ہر شے کو ضرورت ہے ظرف کی۔ نبوت کو بھی ضرورت ہے ظرف کی، ولایت کو بھی ضرورت ہے ظرف کی۔ یہی سبب ہے جو دنیا کو محمد آل محمد سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالت، میں خدا سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ رسالت کو کہاں قرار دوں، رسول کو نہیں۔ میں خدا سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ رسالت کو کہاں رکھوں، رسالت کو کہاں قرار دوں۔ کیا مانے؟ انبیاء کے جو جسم ہیں وہ ظرف ہیں، رسالت، امامت، ولایت یہ مظروف ہیں۔ ہم ایمان رسالت پر لے کر آتے ہیں، ہم نے رسالت کو دیکھا نہیں۔ رسالت دیکھنے کی چیز نہیں، ولایت دیکھنے کی چیز نہیں۔ ہم ایمان لے کر آتے ہیں رسالت پر، ولایت پر، امامت پر۔ ارے رسالت ہے مظروف، انبیاء کے جسم ہیں ظرف نہیں۔ میں آپ کو سمجھا نہ سکا، پھر مثال دیتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا مسلمان جو کہے کہ رسالت نجس ہے؟ رسول سے عیب نکالیں گے، رسالت سے نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ ارے ایمان سے بتاؤ، تم قرآن کہاں رکھتے ہو؟ جو پاک چیز ہو، پاک چیز پر رکھتے ہو، پاک جگہ پر رکھتے ہو، اور اگر اس کو کپڑا بھی لپیٹنا چاہتے ہو تو پاک، کیونکہ کپڑا ہے ظرف، جگہ ہے ظرف۔ کیا میں سمجھاؤں تمہیں؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ارے تمہیں قرآن کے لیے خیال ہے کہ جہاں رکھے وہ پاک ہو، جو کپڑا اوڑھے وہ پاک ہو، تو جس جگہ اللہ نے رسالت کو رکھی ہوگی وہ گندگی ہوگی۔ جس جگہ اللہ نے رسالت کو رکھا ہوگا اس میں کوئی گندگی ہوگی، کوئی نجاست ہوگی جو انہوں نے آپریشن کیا تھا۔ آپریشن تو اس چیز کا ہوتا ہے جہاں کوئی عیب ہو۔ تمہیں قرآن کے لیے اتنا خیال ہے، اللہ کو رسالت کے لیے نہیں۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ تو ہر چیز کو ضرورت ہے، ہر چیز کو ضرورت ہے ظرف کی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہر چیز کو ضرورت ہے ظرف کی۔ اللہ انتظام کرتا ہے پہلے ظرف کا پھر مظروف کا، پہلے ظرف کا انتظام کرتا ہے، مقصد اللہ کا ہوتا ہے مظروف۔
لیکن پہلے ظرف کا انتظام کرتا ہے. یہی سبب اللہ نے کیوں کہا تھا جناب ابراہیم اور اسماعیل کو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَعِ السُّجُودِ. ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک رکھو، میرے گھر کو پاک رکھو، میرے گھر کو پاک رکھو. یہ اللہ نے کیوں کہا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھو؟ کیونکہ کعبہ تھا ظرف. اللہ کو پتا تھا کہ جو مظروف آنے والا ہے وہ اسی سے پاک ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ روح یہ جسم دونوں کٹھے، ایک غائب ایک ظاہر. اب ایمان سے بتاؤ کہ غائب ظاہر کی وجہ سے باقی ہے یا ظاہر غائب کی وجہ سے؟ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یعنی ایمان سے بتاؤ کہ یہ ظاہری جسم غائب روح کی وجہ سے باقی ہے یا غائب ظاہر کی وجہ سے باقی ہے؟ سارے مانیں گے کہ یہ ظاہر غائب کی وجہ سے باقی ہے، یہ ظاہر غائب کی وجہ سے باقی ہے. ارے جب ہمارا چھوٹا جسم بغیر غائب کے نہیں رہ سکتا تو یہ بڑی دنیا بغیر غائب کے کس طرح رہ سکتی ہے؟ اور سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اس غائب کی تعریف کیا ہے؟ یہاں دبئی میں سوئے کبھی دیکھ رہے ہو کہ پاکستان میں گھوم رہے ہیں، کبھی دیکھ رہے ہو کہ لندن میں گھوم رہے ہیں. یہ لندن میں کون گیا ہے؟ یہ لندن میں امر ربی گیا ہے، یہ جو گھوم رہا ہے. لیکن یہاں آپ کو مچھر نے کاٹا فوراً پہنچ گیا. ارے یہ روح تو امریکہ میں تھا، یہ روح تو لندن میں تھا، فوراً تمہیں مچھر نے کاٹا اور روح پہنچ گیا. کسی کو اعتراض ہے؟ کسی کو اعتراض ہے؟ ارے پھر بھی علی سمجھ میں نہیں آتا. تمہارا امر یہ ہے کہ خدا جانے امریکہ میں تھا، مچھر نے کاٹا تو فوراً پہنچ گیا. جب امر کا یہ حال ہے تو اول الامر کا کیا حال ہے؟ یہی سبب ہے میرے دوستو، تم نے اپنے جسم کو ہی نہیں سمجھا، اپنی چھوٹی سی دنیا کو نہیں سمجھا تو آل محمد تمہارے سمجھ میں آ جائیں گے؟ نہیں. میں نے کیا یہی سبب ہے کہ رسول کا لقب ہے ابو طاہر اور علی ہے ابو تراب. وہ پانی کا باپ، یہ مٹی کا باپ. میں نے کیا کہ قرآن کا ایک تو ظاہر ہے، 70 باطن ہے. تم نے باطن کو سمجھا ہی نہیں. اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ جب نماز کے لیے تیار ہو تو پانی سے وضو کرو، پانی سے وضو کرو. فلم تجدو ماءن، اگر پانی نہ ملے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی پر تیمم کرو.
پانی کا جانشین ہے مٹی. ارے ابھی بھی جانشین سمجھ میں نہ آیا, ابھی بھی جانشین سمجھ میں نہیں آیا. نعرہ حیدری. ہاں, عزاداران حسین ان کو سمجھ میں نہ آیا. اگر سمجھ میں آتا, میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو دین اسلام مفت میں مل گیا, مفت میں مل گیا, اسی لیے ان کا قدر نہیں ہے. ارے کسی مسلمان کی بیٹی دربار میں جاتی تو پتہ لگتا, کسی مسلمان کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسے پڑتے تو پتہ لگتا. ہاں, دربار میں گئی تو علی کی بیٹیاں. عزاداران حسین, میں ایک جملہ کہوں اور اسی پر گفتگو ختم کروں. خدا کی قسم, کربلا میں تمام سید زادیاں تو نہیں تھی, کربلا میں تمام بیبیاں سید زادیاں تو نہیں تھی. ارے اکبر کی ماں سید زادی تو نہیں تھی, اصغر کی ماں سید زادی تو نہیں تھی, لیکن تاریخیں بتاتی ہیں کہ شب عاشور حسین نے خیموں کا معائنہ کیا. ہاں قبلہ, یہ میرے الفاظ ہیں, معاف کرنا, یہ میرے الفاظ ہیں. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یا اللہ, یا اللہ, آپ نے اسماعیل کو بچا لیا, اسماعیل کو بچا لیا. تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہی جواب مجھے ملے کہ عبدالحکیم واقعی ابراہیم اپنے کردار میں لاجواب تھا, لیکن ابھی ماں کا دل اتنا نہیں تھا جو بیٹے کی لاش دیکھ سکے. ماں کا دل ابھی اتنا نہیں تھا کہ وہ بیٹے کی لاش کو دیکھ سکے. اسی لیے میں نے حاجرہ کو بتایا کہ حاجرہ, آپ بات سن کر مر گئی, آؤ کربلا میں آؤ. ہر بی بی یہی کہہ رہی ہے کہ خدا کرے کل صبح سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے, سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے. جہاں بھی حسین گئے ہر بی بی کی یہی دعا, یا اللہ سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے. اور وہی حسین جب رباب کے خیمے کے دروازے پر آئے, ہاں عزاداران حسین حالت دیکھی کہ بی بی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہاں میری قسمت, ہاں میری قسمت. حسین نے پوچھا رباب قسمت کو رو رہی ہو؟ کہا مولا کل ہر بی بی اپنا بیٹا قربان کرے گی, میرا بیٹا تو گھٹنوں پر بھی چل ہی نہیں سکتا. مولا اگر گھٹنوں پر چل سکتا تو میں اس کو کربلا کے میدان میں خود لے کے جاتی. مولا یہ اتنا چھوٹا ہے کہ گھٹنوں پر بھی چل نہیں سکتا, کل میں میدان حشر میں بطول کو منہ کیا دکھاؤں گی. حسین کو اس ادا پر پیار آ گیا اور کہا رباب گھبراؤ نہیں, اگر اصغر کی قربانی اکبر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کا نہ ماننا. رباب قیامت تک تیرے بیٹے کے نام پر سبیلیں لگیں گی. یہ اصغر کی سبیل ہے, یہ اصغر کی سبیل ہے. نوجوانوں, وہ وقت آیا 10ویں کے دن جب حسین رباب کے خیمے میں آئے. رباب بچا دو, حسین بچے کو لے کر آگے چلے یا جناب رباب آئی. تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 ہستیاں ساتھ ہیں, ایک حسین ایک زینب. 2 اصغر مجھے دو, اصغر کو لیا 2 قدم آگے چلے, کہا مولا 2 منٹ کے لیے مجھے دو.
کہا دل نہیں چاہتا، مولا دل چاہ رہا ہے۔ بی بی اندر گئی، 2 منٹ کے بعد واپس آئی۔ اصغر تو وہی تھا لیکن منظر الگ تھا۔ بی بی نے اپنے بیٹے کو کنگھی کی تھی، بالوں میں کنگھی کی تھی، میرے دوستوں نئے کپڑے پہنائے تھے، اور کیا کیا تھا، رومال نکال کر اصغر کے کمر میں باندھا تھا۔ حسین سارے سپاہی بن کر گئے ہیں، تلواریں لے کر گئے ہیں، میرا چھوٹا بچہ ہے، میرا چھوٹا بچہ ہے جو تلوار لے کے نہیں سکتا، میں سپاہی بنا کر آئی ہوں۔ حسین کی آواز آئی، کوئی وصیت ہے؟ ہاں مولا میری 3 وصیتیں ہیں۔ کون سی وصیت ہے؟ وصیت کا نام آیا، اصغر نے اپنی آنکھیں ماں کے آنکھوں سے ملائی۔ کہو اماں کیا وصیت ہے؟ بیٹا میری پہلی وصیت یہ ہے، جب تیر لگے تو رونا نہیں، اگر روگے تو دنیا کہے گی کہ یہ رباب کے دودھ کا اثر ہے، بیٹا دنیا کہے گی کہ سید زادی نہیں تھی، اس کے دودھ کا اثر ہے، ہنس دینا۔ بیٹا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ تمہاری دادی خاتون جنت ہے، جب ہاتھوں پر لے اور کہے کہ ماں نے نئے کپڑے پہنائے ہیں، آپ کا منہ کیوں نہیں دھویا، تو شکایت نہ کرنا، کہنا دادی جان 3 دن سے پانی نہیں تھا، اماں بڑی مجبور تھی، پانی ہوتا تو اماں میرا منہ دھوتی۔ اور بیٹے میری تیسری وصیت یہ ہے، میری تیسری وصیت یہ ہے کہ تمہارا دادا ساقی کوثر ہے، تمہارا دادا ساقی کوثر ہے، جب کوثر پر لے کے جائے اور کہے بیٹے پانی پیو تو رو کر کہنا نا دادا دادا میری پھوپھیاں بڑی پیاسی ہے، میرا بابا بڑا پیاسا ہے، میری بہن سکینہ بڑی پیاسی ہے، جب تک وہ پانی نہ پیئیں گے میں پانی نہیں پیوں گا۔ عزاداران حسین، ہماری تاریخوں میں یہ ملتا ہے، حسین اصغر کو کربلا کے میدان میں لے کر آئے۔ ہاں عزاداران حسین، حرملے کے پاس جو تیر تھا وہ اصغر کے وزن سے کہیں زیادہ تھا، جیسے ہی شہزادے کو تیر لگا تو اصغر بابا کے ہاتھوں پر بیٹھ گئے اور منہ کیا خیموں کی طرف۔ مقصد یہ تھا امی میں ہنس رہا ہوں، امی میں رو نہیں رہا ہوں، امی میں ہنس رہا ہوں۔ عزاداران حسین، آج کے الفاظ میں یہیں پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم تاریخ نے بتایا، حسین لے کر آئے، حسین نے کیا کیا، ایک طرف اکبر کے لاش کے ٹکڑے، دوسری طرف ٹکڑے تھے کس کے، جناب قاسم کے، درمیان میں جناب اصغر کی قبر بنائی۔ بی بی رباب جب آئی تو اصغر کی قبر پر آئی، ایک ہاتھ اصغر کا اکبر کا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، ایک ٹکڑا اٹھا کر اصغر کی قبر پر رکھا، اور آہستہ آہستہ کا اکبر بیٹے قاسم بولتے بھائی چھوٹا ہے خیال رکھنا، بھائی چھوٹا ہے خیال رکھنا۔ عزاداران حسین، جناب رباب وہاں سے چلی، حسین کے لاش پر آئی، ٹھنڈا سانس بھر کے کہا مولا کیا کروں، مدینہ ہوتا تو کفن پہناتی، مولا ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مولا اگر ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے تو بالوں کا سایہ کرتی، مولا سر پر چادر نہیں ہے، مولا نہ کفن دے سکتی ہوں نہ سایہ کر سکتی ہوں، لیکن ایک وعدہ کرتی ہوں کہ مولا ساری زندگی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی، مولا ساری زندگی نہ سائے میں بیٹھوں گی نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ شیعو خدا کی قسم جتنا عرصہ رباب زندہ رہی نہ ٹھنڈا پانی پیا نہ سائے میں بیٹھی، ارے شام سے کربلا میں آئی، جب کہا کہ چلو مدینے تو بی بی نے عجیب جملہ کہا، میرا مدینے میں ہے کون، میرا مدینے میں ہے کون،
اور جس کے لیے چلوں امام کے حکم سے مدینے میں آئی. بہت عرصہ گزر گیا. ایک مرتبہ آندھی یا بارش آئی. پھوپھیو نے سید سجاد کو کہا جاؤ ماں کو اندر لے کر آؤ. سید سجاد آیا. اماں اندر چلو. پھوپھیو نے کہا اندر چلو. جناب رباب نے رو کر کہا بیٹے ایسے نہ کہو, میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے مولا کی لاش دھوپ میں پڑی ہے. بیٹے ایسے نہ کہو, میں آج بھی دیکھ رہی ہوں کہ میرے مولا کی لاش دھوپ میں پڑی ہے. تو سید سجاد نے کہا آج میں عابد کی حیثیت میں نہیں امام کی حیثیت میں کہتا ہوں. میرے دوست امام کا نام آیا. بی بی نے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ ساری زندگی سائے میں نہ بیٹھوں گی. دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ سائے میں چلو. بس یہ الفاظ کہنے تھے. یا جناب سید سجاد نے پھوپھیوں کو بلایا. پھوپھی اماں ادھر آؤ, اماں جا رہی ہے. پھوپھی اماں ادھر آؤ, اماں جا رہی ہے. سید سجاد نے کہا ہاں ماں جا رہی ہو, بیٹے تمہارے امامت کی گواہی دے کر جا رہی ہوں, لیکن ایک کام کرنا ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا. اللہ لعنت اللہ علی القوم.